بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی تراویح کے اندر 12:15 پڑھا گیا ہے۔ آج سورہ آل عمران سے جو ہے تراویح میں قرآن کریم پڑھا گیا ہے۔ آل عمران سورت کا نام ہے۔ عمران نام سے کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ظاہر ہے کسی جو ہے مرد کا نام ہے عمران۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کے خاندان اور عمران کے گھر والے، تو اس صورت کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ تو عمران کون ہے؟ عمران یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ تو اس صورت کے اندر حضرت مریم، ان کے والد عمران، اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، جن کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس پوری صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں اس صورت کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا تھا، تقریباً 80 آدمیوں کا، اور اس نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے گویا کہ نعوذ باللہ وہ اس تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہم یہ ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر اپنی بات شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے، تحمل سے جو ہے ان کی باتوں کو سنتے رہے۔ ان کو جو کچھ کہنا تھا وہ کہتے رہے، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ بیان کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے جواب میں ان کو قرآن کی آیتیں، قرآن کا نظریہ، قرآن کا عقیدہ بتایا، اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بندے اور نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان کو نبوت عطا کی تھی، اللہ کے محبوب جو ہے بندوں میں سے ہیں۔ پورا تفصیل سے ان کو سمجھایا، بتایا۔ تو تفاسیر میں ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو سمجھ گئے، متاثر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے ایمان قبول کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی صورت میں چونکہ تفصیل سے ان کا تذکرہ آیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نعوذ باللہ بہت سازشیں کی، اور سازشیں کرتے کرتے یہاں تک کہ انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ناپاک ارادہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے سازش کر کے بہت سارے جمع ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام جس گھر کے اندر تھے اس گھر کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک آدمی دروازہ توڑ کر اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں میں اٹھا لیا، اور جو شخص اندر گیا تھا اس کی شکل و شباہت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی۔ تو یہ سارے بلوائی اور فسادی فتنہ پرور لوگ یہودی جب اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے عیسیٰ علیہ السلام ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کا اپنا ہی ساتھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو پکڑو، پھانسی دو، سولی چڑھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں۔ تو انہوں نے ایک نہ سنی، شکل و شباہت اللہ نے ان کی طرح کر دی تھی، تو ان کو جو ہے انہوں نے وہیں پر سولی دے دی اور پھانسی دے دی، سولی چڑھا دیا۔ تو اب یہود کا نظریہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس عقیدے کو بھی، ان کے غلط عقیدے اور نظریے کی تردید کی، اور اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر جو بھی تراویح کے اندر پڑھی گئی ہے، اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل ہوئے ہیں، ان کو نہ قتل کیا گیا ہے، وما صلبوہ، نہ ان کو سولی دی گئی ہے۔
تو کیا معاملہ ہے پھر؟ یہ کیوں اس طرح اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان یہودیوں کو شبہ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے اصل جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور الحمدللہ یہی عقیدہ جو قرآن نے بیان کیا اہل ایمان کا ہی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بحفاظت آسمانوں میں اٹھا لیا ہے، وہ آسمانوں میں ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ جیسے قیامت کے قریب جو نشانیاں بتائی گئی ہیں قرب قیامت کی، حضرت مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہود کے ساتھ جو ہے پوری دنیا میں کفار کے ساتھ جنگ ہوگی، خاص کر جو یہود ہیں علیہ السلام کے ایمان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو ہر وقت مسلمانوں کو نعوذ باللہ جو ہے ہر ان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس وقت جو فلسطین کا معاملہ ہے، بہت سارے علماء نے یہی کہا کہ یہ بھی اسی جو ہے معاملے کی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو قرب قیامت میں حالات پیدا ہونے ہیں، شاید یہ بھی اسی کا کوئی تسلسل ہو کہ اسی کے سلسلے میں ہی ہوتے ہوتے حضرت مہدی آئیں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے سارے معاملات ہوں گے، دجال آئے گا، اس کا قتل ہوگا، اور پوری دنیا میں جو ہے صرف مسلمان ہوں گے، یہ اہل ایمان ہوں گے، پھر اس کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر دنیا میں جو ہے فتنہ پرور لوگوں کا جو ہے بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھ جائے گی، شریروں کی، فسادیوں کی، فتنہ پرور لوگوں کی، ہوتے ہوتے ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی کلمہ گو مسلمان اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تب جا کر اس دنیا کو اللہ جل شانہ ختم فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پارے میں بھی وہ مضمون گزرا ہے، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، اب چوتھے پارے کے آغاز میں بھی اللہ نے اس مضمون کو دوبارہ ذکر فرمایا ہے، وہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ مضمون یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو یہ چیز پسند ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اپنا وہ مال اور اپنی وہ چیز دے جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اس آیت کے نزول میں صحابہ نے کیا کیا اپنی جو ہے پسندیدہ چیزیں اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیں، اپنے باغات، اپنی تمام تر وہ چیزیں جن کو وہ محبوب اور پسند رکھتے تھے لا کر دے دیا کہ اللہ کے نبی یہ اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ بھائی ایک تو اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ پاکیزہ اعلیٰ چیز دی جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ سڑی ہوئی، ردی، بیکار اور فضول چیزیں جو کسی کام کی نہیں ہیں۔ بعض کے ہاں اس طرح کا ہے نظریہ، اکثر لوگ تو ماشاءاللہ اچھی چیزیں دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ بھئی جو چیز بیکار ہے، ردی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، اس کو نکالو، تو بعض اس کو زکوٰۃ کے نام پہ نکال دیتے ہیں، بعض ویسے اللہ کے راستے میں کہتے ہیں یہ لے جاؤ مسجد میں دے دو، یہ فلاں جگہ میں دے دو، غریب کو دے دو، یہ نکالو، تو یہ چیز اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ وہ چیز ہم دیں جو خود اچھا سمجھتے ہوں، خود کو بھی پسند ہو، وہ اللہ کے راستے میں ہم دیں۔ اور بھی اللہ جل شانہ نے کچھ اصول بیان فرمائے کہ دیں بھی اس طریقے سے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور اسی طریقے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، دینے کے بعد جو ہے اس کی طعنہ زنی کر کے اس کو اذیت اور تکلیف بھی نہ پہنچائی جائے، اس طرح خاموشی دے دیں کہ بس اللہ کو اور اس بندے کو اور خود کو معلوم ہو، بس باقی ساری دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج 2 روپے کی چیز کسی کے ساتھ اگر تعاون کی مد میں دیتے ہیں تو نعوذ باللہ اس کی تصاویر بنا کر پوری دنیا میں بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص گویا کہ نعوذ باللہ مجرم ہے، کہ یہ غریب ہے، اس کی تصویر کشی کر کے عزت نفس مجروح کر کے پوری دنیا میں اس کو نعوذ باللہ تصاویر کھینچ کھینچ کر دکھاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی معیوب بات ہے کسی مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرنا۔
تو اللہ جل شانہ نے ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور ماہ مبارک میں ویسی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ ہمارے محبوب پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی جو ہے سخاوت کے اندر آپ کا وصف امتیازی ہوتا تھا، لیکن ماہ رمضان میں حدیث کے اندر ہے کہ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس صفت سخا کے اندر جو ہے نا اضافہ ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان میں خوب اللہ کے راستے میں خرچ فرماتے تھے، جتنا ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ نہ سمجھے ہم کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو کوئی احسان کر رہے ہیں۔ بھئی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے مال سے اپنے تجوریوں کا ہم منہ کھولیں اور اللہ کے راستے میں خوب عطا کریں، دیں، خرچ کریں، کیونکہ اللہ جل شانہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اس کے بدلے میں کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ مضمون تھا، اور دوسرا جو ہے تیسری بات یہاں پر جو اہم باتوں میں سے بات ہے، غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے تھوڑے سے لوگوں کو اتنے جو ہے بڑوں کے اوپر اسی صورت کے شروع میں اسی صورت کا مضمون ہے، صورت کے اندر ہی یہ مضمون ہے کہ بدر کے مسلمانوں کو جو تعداد میں کم تھے، اللہ نے قلیل کو کثیر کے اوپر جو ہے نا غلبہ عطا فرمایا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو اللہ جل شانہ یہ کر کے دکھاتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، عزم ہوتا ہے، اگر وہ تعداد کے اعتبار سے کم بھی ہوں، جنگی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کم بھی ہوں، تو اللہ جل شانہ انہیں ایسی طاقتور جو ہے اقوام کے اور جو ہے نا دشمن کے مقابلے میں فتح اور غلبہ عطا فرماتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ اللہ نے یہ منظر پہلے بھی دکھایا غزوہ بدر میں، آج اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے ہمیں یہ مناظر دکھائے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کو ہم دیکھ لیں، اپنے سے 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، کئی گنا بڑے جو ہیں دشمنوں کو، کئی ممالک کو جو چڑھ دوڑ آئے تھے، شکست فاش سے 2-4 کی۔ اور اسی طریقے سے آج بھی میں اور آپ وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے اندر، پوری دنیا کا کفر، دنیا کفر وہاں جمع ہے، اور جن کو لوگ بڑی طاقتیں سمجھتے ہیں، سپر پاور سمجھتے ہیں، وہ گھٹنے ٹیکنے پر وہاں مجبور ہے۔ چند نوجوان بے سر و سامانی کے عالم میں ان کے مقابلے میں آج 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور ان کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب انسان تقوی اختیار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے، تو اللہ جل شانہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک اور بنیادی چیز جو اہم بات ہے، وہ اللہ جل شانہ کے محبوب پیغمبر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی جنگ احد کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ شہید ہو گئے، ہوئے نہیں تھے۔ تو یہ تفصیل طلب واقعہ میں مختصراً بتلا رہا ہوں کہ یہ اصل میں اللہ جل شانہ نے اس طرح کی فضا اور ماحول اس لیے بنا دیا تھا کہ آگے جا کر کبھی نہ کبھی اللہ کے نبی نے ظاہر ہے اس دنیا سے جانا ہے، صحابہ سے ان کو جدا ہونا ہے۔ تو صحابہ کے تصور میں یہ چیز نہیں تھی، ذہناً تیار ہی نہیں تھے کہ کبھی اللہ کے نبی بھی ہم سے جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ جس نبی کو ہم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی دلوں کو اپنے ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں صبح بھی شام بھی، نمازوں کے اوقات میں بھی، اور جب کوئی مشکل ہوتی ہے اپنے نبی سے جا کر ہم پوچھ لیتے ہیں، تو وہ ذہناً تیار نہیں تھے، اتنی عقیدت اور محبت تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے پہلے سے صحابہ کا ذہن بنایا، اس طرح کی صورتحال پیدا کر کے کہ گویا کہ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، تو صحابہ بڑے پریشان۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ ذہن سازی کی ان کی کہ جب ایک موقع آئے گا کبھی نہ کبھی تو اللہ کے نبی تم سے رخصت ہوں گے، اللہ اپنے پاس ملاقات کے لیے بلائیں گے، تو اس وقت ذہناً تیار رہنا۔
کہ حضور نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو گویا کہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر پیشگی صحابہ کے ذہنوں کو تیار کیا اس واقعے کے لیے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور عمل